کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ سفر در سفر، اشفاق احمد، کیسٹ نمبر 4۔ دتو ملنگ لنگور کی طرح اپنے بھٹ سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں روئی کا ایک گالا اور گہرے سبز رنگ کی ایک بوتل تھی۔ وہ لپک کر پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور گالے سے روئی توڑ توڑ کر باریک اور لمبی لمبی پونیاں بٹنے لگا۔ پھر اس نے روئی کا آدھا گالا توڑ کر میری طرف پھینکا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چل تو بھی بنا۔ میں نے پہلے ہاتھ سے پونی بنانے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ پھر میں نے قریب پڑی ہوئی ایک سینک اٹھا لی اور اس کی مدد سے پونی بٹنے لگا۔ مجھے سینک کی مدد لیتے ہوئے دیکھ کر پہلے وہ مسکرایا، پھر ہنسا اور آخر میں ایک بہت بڑا قہقہ مار کر پہلے کی طرح خاموش ہو گیا۔ کیا سالی خوفناک تنہائی ہے، آزمی بولا۔ دیکھو اس کو۔ کس کو؟ عماد نے پوچھا۔ اس کو جو یہ قصہ سنا رہا ہے، آزمی نے کہا۔ کوئی ہیں زندہ رہنے کے اثر آثار؟ اگر اس کو سچ بھی مان لیا جائے تو اس پر یقین نہیں آئے گا۔ لیکن شاہ جی، مسعود نے کھی کر کے ہنستے ہوئے کہا، وہ سالہ تم سے پونیاں کیوں بٹوانے لگا؟ شکر کرو پونیاں ہی بٹواتا رہا، آزمی نے ہنس کر کہا، ورنہ اس نے تو اور بہت کچھ بٹوا لینا تھا۔ مر گیا؟ مفتی نے اچانک پوچھا۔ نہیں سر، مرا کہاں، میں نے پھر کہنا شروع کیا۔ وہ تو پاکستان بننے کے 8 سال پہلے تک وہیں رہا، پھر اس کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ تمہیں بھی بتا کر نہیں گیا؟ لیڈر نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھے اپنے یہاں آنے جانے کی مناہی کر دی تھی۔ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو ہم سب نے راستہ چلنا بند کر دیا تھا۔ مفتی اور مسعود مجھ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے اور دوسرے تینوں اپنی اپنی سوٹیاں سینے سے لگا کر اپنے آپ کو جپھیاں ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کانٹا کیسا؟ عماد نے پوچھا۔ فوک جس سے کھانا کھاتے ہیں، چھری کانٹے والا کانٹا، وہ اس سالے کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آزمی نے پوچھا۔ بس آ گیا کہیں سے، تم کو اس سے کیا؟ مفتی نے خفگی سے کہا اور مجھے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر تک وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑ کر کانپتا رہا، پھر کراہنے لگا اور جب اس کے حلق سے چاقو سے گنڈیری کٹنے کی آواز آنے لگی تو ایک دم بجلی کی تیزی سے اچھلا اور وہ کانٹا اس پیپل کے پتے میں بھونک دیا۔ کانٹے کی چاروں آہنی انگلیاں پتے میں سے گزر کر زمین میں دھس گئیں اور اس کا دستہ زمین پر عمود گرانے لگا۔ پھر دتو خوشی کے ساتھ اچھلا اور دائیں چمرخ کوہنی پر بائیں گندے ہاتھ میں رکھ کر کھڑی باہ کا گھونٹا سا بنا کر گھوڑا ہوشیاری کرنے لگا اور زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ وہ اس کانٹے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور میں خوف کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس دن جیسا خوف مجھے پھر کبھی نہیں آیا۔ اگلی صبح قصبے کے لوگوں نے دیکھا بابا کریمہ اپنے کھیت میں اوندھا گرا ہوا ہے اور دھڑاڑنے والی ترانگلی اس کی کمر اور پسلیوں میں سے گزر کر زمین میں دھسی ہوئی ہے۔ ترانگلی کیا؟ آزمی نے پوچھا۔ ریک نہیں ہوتی، RAKE ریک، میں نے کہا۔ لکڑی کی وہ لاٹھی جس کے آگے فولاد کی فٹ 1.5 فٹ کی تیز نوکیں لگی ہوتی ہیں، وہ جس سے کسان لوگ پرالی، چھاپے، لانگا وغیرہ اتارتے ہیں، جس سے دھواڑا اڑا کر بھوسا اور دانہ الگ کرتے ہیں، مسعود نے بتایا۔ ٹھیک ہے، لیڈر نے کہا۔ بڑا سا کانٹا ہوتا ہے، لمبا ڈنڈا اور آگے تیز تیز فولادی انگلیاں۔ بس وہی، میں نے کہا۔ اس ترانگل کی 5 تیز تیز فولادی انگلیاں بابے کریمے کے پنجر میں سے گزر کر 6 انچ تک زمین میں دھس گئی تھیں۔ خون مٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ بابے کی ایک جوتی اتری ہوئی تھی اور دوسری بدستور پیر پر موجود تھی۔ ہم چلے جا رہے تھے اور خاموش تھے، جیسے نوجوان گایوں کے گلے میں اونچی کوہان اور مضبوط پٹھے والا سانڈ چلا کرتا ہے اور اس کے گلے کی جھالر میں آدھے پونے بھنور سے پڑا کرتے ہیں۔ اچانک ایک مضبوط، دلدار، سرسبز اور وزنی پتا لیڈر کی گردن پر آ گرا اور وہ تڑپ کر اچھلا اور اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ ہمارا لیڈر بھی دوسرے لیڈروں کی طرح بزدل اور ظالم ہے۔ وہ اندر سے مسلسل لرزتا رہتا ہے اور باہر سے ہر ایک کی سرزنش کیا کرتا ہے۔ اس کا قد چھوٹا، بدن مضبوط اور آنکھیں تیز ہیں۔
وہ سختی اور ڈسپلن کا قائل ہے اور اس کے ہاتھ کی چھڑی کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. ہم نے متفقہ رائے سے اس کو اپنا لیڈر چنا ہے، اور اگر ہم اس اتفاق رائے سے نہ بھی چنتے تو بھی وہ ہمارا لیڈر ہوتا، کیونکہ اس میں ایک اچھے لیڈر کے سب خصائص موجود ہیں، اور ایسے خصائص والا آدمی لیڈر بنے بغیر نہیں رہ سکتا. مسعود نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا لیڈر، کیا ہوا؟ تو لیڈر نے اپنی گدی پر ہاتھ رکھے رکھے اسے یوں گھور کر دیکھا جیسے لیڈر غصے کے وقت دیکھا کرتے ہیں. کچھ تھا بہت وزنی، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی پنجہ ہو. لو جناب، یہ پنجہ ملاحظہ فرماؤ. آزمی نے جھپک کر زمین سے وہ پتا اٹھا لیا اور ہم سب کی نظروں کے سامنے گھما دیا. دیکھا آپ نے یہ فولادی پنجہ، گریباں گیر جو ہماری قیادت کی گردن سے چمٹ گیا، اور قیادت یوں اچھلی تھی جیسے سانپ کی دم پر پیر آ گیا ہو. مسعود نے ہنس کر کہا. عماد نے وہ پتا آزمی کے ہاتھ سے لے کر بغور دیکھا اور پھر مفتی کو دیتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے مفتی جی یہ ویسا ہی پتا ہو، دتو ملنگ والا. کیوں نہیں، مفتی بولا، ہر پتے کی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. عماد نے ہنس کر کہا، آپ کے خیال میں یہ پتا ریڈیو ایکٹیو ہے؟ جی جناب، آزمی سنجیدگی سے بولا. اگر یہ پتا چارج نہ ہوتا تو لیڈر اس طرح سے کیوں اچھلتا بھلا؟ نباتات کی زندگی کے کچھ پہلو حیوانی زندگی سے بھی کڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، مسعود نے کہا، اس کو معلوم ہے اچھی طرح سے. کوہستانی نے حیرانی سے آزمی کی طرف دیکھا. سارے سفر کے دوران میں اس کا یہی خیال تھا کہ آزمی بھی ہماری طرح کا انسان ہے، لیکن مسعود کی بات سے وہ تذبذب میں پڑ گیا اور آہستہ سے پوچھنے لگا، کون، یہ صاحب اینک والے؟ بالکل خان، یہی، مسعود نے جواب دیا. یہ پہلے سنڈی ہوتا تھا، پیر کی دعا سے آدمی بن گیا. سبحان اللہ جی. کوہستانی نے اپنا ہاتھ چوم کر ماتھے پر رکھا اور سر ہلا کر کہا، وہ تو اللہ کے فضل سے جو چاہے کر سکتا ہے. یہ تو خیر بکواس کرتے ہیں خان، آزمی نے پتا سونگ کر کہا، لیکن درختوں میں اور پتوں میں اور بوٹوں میں بھی ہماری طرح سے جان ہوتی ہے. پہلے نہیں ہوتی تھی صاحب، کوہستانی نے کہا، پر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بھاگ کر درخت میں پناہ پکڑی اور ظالم کافروں نے تنے کے ساتھ ان کو بھی چیر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، صبر کرو زکریا، اب نہیں بولنا، شور نہیں مچانا. اور حضرت زکریا نے صبر کیا جی، تو پھر سارے درختوں میں جان پڑ گئی. ان کا روح ہے جی پیغمبر علیہ السلام کا ان میں. شاباش، آزمی نے کہا، تم تو پیغمبروں کے راز سے بھی واقف ہو، اور ان گدھوں کو دیکھو، سب پڑھ لکھ کر برباد کر دیا. مفتی نے کہا، دیکھو یار، اس علاقے کی ایکولوجی کس قدر مختلف ہے. کوہستانی بھی ایسے بول رہا ہے جیسے ڈاکٹر یونگ بات کر رہا ہو. ہے نا پریوں کا اور طلسم کا راج اس علاقے میں. ہم چل تو رہے تھے لیکن لیڈر بار بار اپنا ہاتھ گدی پر لے جاتا تھا، حالانکہ پتا ابھی تک آزمی کے ہاتھ میں تھا. اس پتے پر، آزمی نے کہا، بڑی ضد ہے، ڈنڈی سے پکڑ کر مروڑی دو تو ایک آدھ پھیری سے زیادہ نہیں گھومتا، واپس مڑتا ہے، بڑا ہٹ دھرم ہے. پھر؟ عماد نے پوچھا. پھر کیا؟ آزمی بولا، دوسرے جانداروں کی طرح اپنی انفرادیت رکھتا ہے اور ابھی تک اس میں زندگی کی قوت باقی ہے، ساتھ جذبہ خودی بھی رکھتا ہے. میں نے کہا، اب تم لوگوں کو تو مذاق سوچ رہا ہے. آزمی نے خشکی کے ساتھ کہا، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے، تمہاری جیسی گھامڑ نہیں. مفتی نے کہا، اس معاملے میں آزمی کے ساتھ بھیڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ اس کی فیلڈ ہے اور اس میں یہ جب چاہے باؤنسر پھینک سکتا ہے. مسعود نے بات کاٹی اور سب ہنسنے لگے. پتا ابھی تک آزمی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کو مروڑیاں دے رہا تھا. یہ دیکھو مفتی، یہ دیکھو. اس نے مفتی کو پتے کی سرتابی دکھائی اور مفتی یوں ہی اس کا دل رکھنے کو ہاں کیوں نہیں کرنے لگا. ہم چلے جا رہے تھے اور آزمی کہہ رہا تھا، پودوں کی بھی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. اس وقت اسے میں سخت ناپسند ہوں اور میرے جوہر حیات کی لہروں سے یہ پتا گھبرایا اور بھنایا ہوا ہے، اور ابھی کوئی ہاتھ اسے تھام لے تو شاید اس کی بے چینی اور سرکشی دور ہو جائے. وہ ہاتھ نیچے رہ گیا، بہت نیچے، آبادی میں. ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں جس سے اس کا دل مل جائے. فی الحال یہ تمہارے پاس ہی ٹھیک ہے. عماد نے کہا، مفتی صاحب اسے آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ ہم سب میں زیادہ بزرگ اور حاجی ہیں. نہ مفتی نہ، لیڈر چیخا، تم اس کے نزدیک نہ جانا، چنڈ مارے گا. مفتی نے ہنس کر کہا، مجھے معلوم ہے، میں زندگی میں ہر پھول اور پتے سے چنڈیں کھا چکا ہوں، میں اس کے نزدیک جاتا ہوں بھلا. آزمی نے کہا، کپاس چننے والیاں ہمیشہ عورتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ولایت میں، امریکہ میں کوئی مرد یہ کام نہیں کر سکتا. کپاس کا پھول مرد کا ہاتھ پسند نہیں کرتا. مفتی رک گیا. وجہ یہ ہے مفتی کہ مرد کے ہاتھ کی ویو اور کپاس کے پھول کا جوہر حیات ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں.
پھٹی کوکلے سے باہر نہیں نکلتی، زور لگاؤ تو آدھی اس میں چمٹی رہ جاتی ہے، کچھ زمین پر گر جاتی ہے، نکل آئے تو سوکھی شاخوں میں پھنس جاتی ہے۔ میں نے ملتان اور نواب شاہ کے کسانوں سے پوچھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ روئی کو خراب کرنا ہو تو مردوں کو پھٹی چننے کے لیے کھیت میں داخل کر دو۔ وہ تو اس لیے ہوتا ہے میرے بھائی کہ عماد نے کہا، ایک تو عورتوں کے ہاتھ چھوٹے اور انگلیاں باریک ہوتی ہیں، دوسرے انہیں اجرت کم دینی پڑتی ہے، تیسرے ملتان اور نواب شاہ کے مرد ویسے بھی سست ہیں۔ مفتی نے کہا، یہ سب بکواس ہے اعظمی، تو مجھے بتا، اور اس میں ذرا نفسیاتی ٹچ لگا دینا۔ مسعود نے ہنس کر کہا، کچھ فرائیڈ کی تھیوری بھی لگا دینا کسی پودے کے ساتھ۔ بالکل، اس میں کیا جھوٹ ہے، اعظمی نے کہا۔ گوئٹے اس بات کا ثبوت بہم کرتا تو ختم ہو گیا بیچارہ۔ گوئٹے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ ہمارا جرمنی والا فاؤسٹ کا مصنف؟ جناب، اعظمی نے چیخ کر کہا، اور اس کی چیخ خاموشی میں خوف بن کر گونجی، وہی شاعر، ناول نگار، فلسفی، آپ کی جرمنی والا۔ آپ ہی کے اٹلی میں جا کر 2 سال رہا، اور وہیں اس نے اعلان کیا کہ پودوں میں بھی نر مادہ ہے اور ان میں بھی بھوگ ہوتا ہے۔ لمبی ایستادہ ڈنڈی نر ہوتی ہے اور گھومتی بل کھاتی ڈنڈی مادہ ہوتی ہے۔ پودا ہماری دنیا میں زندگی کا واحد ترجمان ہے، جس کی مادہ اندھیرے میں بڑھتی، پھلتی اور پھولتی ہے اور کشش ثقل کے خلاف چلتی ہے، اور اس کا نر ہماری، آپ کی اور دوسری جانداروں کی طرح روشنی میں پلتا ہے اور کشش ثقل کے مطابق چلتا ہے۔ اعظمی کی یہ بات سن کر ہم سنجیدہ ہو گئے۔ کہنے لگا، گوئٹے کو نیوٹن سے تو یہی شکایت ہے کہ اس نے گریویٹیشن کی بات تو کی لیکن لیوٹیشن کی بات نہ کر سکا۔ لیوٹیشن کیا؟ ہم نے ایک ساتھ پوچھا۔ کشش ثقل کے خلاف اٹھنا، مفتی نے کہا، جیسے یوگی بغیر کسی مادی مدد کے زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، جیسے اولیاء اللہ ہوا میں اڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اعظمی نے کہا، نیوٹن نے یہ تو دیکھ لیا کہ سیب اوپر سے نیچے کو گرا، لیکن یہ نہ معلوم کر سکا کہ اوپر کیسے چلا گیا درخت پر، ہے کہ نہیں گدھا؟ لیڈر نے کھچ کر کہا۔ سیب درخت کو نہ لگتا تو اور تیرے باپ کو لگتا، مفتی نے کہا۔ تم آگے بات کرو اعظمی، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ایسی باریک بات کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں مفتی جی، اعظمی نے کہا، جس طرح کشش ثقل کی فیلڈ سے دور ہونے پر آہستہ آہستہ اس کی کھینچ کم ہونے لگتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتی ہے، اسی طرح لیوٹی کی فیلڈ سے نکلنے پر اس کی اٹھانے کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ کشش کا مرکز اندر ہے، لیوٹی کا باہر۔ یہی وجہ ہے کہ کشش کی وجہ سے چیزیں گرتی ہیں اور لیوٹی کی وجہ سے اٹھتی ہیں۔ کیسے کیسے کیسے؟ عماد نے پوچھا۔ گویا گریوٹی کا مرکز زمین میں ہے، مفتی نے کہا، اور لیوٹی کا کاسمک ورلڈ میں۔ شاباش! اعظمی کا چہرہ فرط مسرت سے کھلکھلا اٹھا۔ اس نے مفتی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، دیکھو مفتی جی، طوفان، بادل، باران، سیلاب گریوٹی کی وجہ سے زمین کی طرف کھینچتے ہیں اور آتش فشاں مادہ لیوٹی کے زور پر آسمان کی طرف لپکتا ہے۔ پتہ نہیں اعظمی کی بات کہاں تک درست تھی اور اس نے پھول جمع کرتے کرتے یہ علم کدھر سے سیکھ لیا تھا۔ ہم خاموش ہو گئے۔ عماد ابھی تک اس مسئلے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اس نے اپنی چھڑی اعظمی کے کندھے پر ماری اور کہا، تمہارا مطلب ہے لیوٹی کا مرکز ایتھر ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، اعظمی نے کہا، لیکن اس قدر ضرور کہوں گا کہ جہاں گریوٹی کی پل کم ہونے لگتی ہے وہیں سے لیوٹی کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی آیا مفتی کی لائن پر، مسعود نے ہنس کر کہا۔ پتہ نہیں لوگ آخری عمر میں مفتی کی نقل کیوں اتارنے لگ جاتے ہیں۔ اعظمی نے کہا، مفتی پودوں میں یہ اتصال بڑی پاکیزگی سے ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے پھولوں اور پھلوں کی کثرت اور ان کے دانوں کا شمار دوسری ساری مخلوقات سے زیادہ ہے اور ہر طرح سے مفید ہے۔ پاکیزگی اپنے لیے بھی نعمت ہے اور ماحول کے لیے بھی خیر کثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ انسان اور حیوان اس نعمت سے بڑی حد تک محروم ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شریعتوں میں بعض جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور بعض کو نجس۔ عماد کو یہ بات درست معلوم ہوئی اور وہ بڑی حد تک خاموشی کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ اچانک کوہستانی ہماری ٹکڑیوں سے یوں رپٹا جیسے اس کو بارود لگ گئی ہو۔ اس نے سامنے کے 2-3 بڑے پتھروں پر اپنے قدم جمائے اور پہاڑ پر 15-20 فٹ اونچا چڑھ گیا۔ ایک چھوٹے سے نشان پر پانی رسنے کی وجہ سے کائی پیدا ہو چکی تھی اور وہاں نباتاتی چھتریاں سی کھڑی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک پھول تھا جسے کوہستانی نے پہلے اونچی آواز میں السلام علیکم کہا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگی اور وہ پھول توڑ لیا۔
جس تیزی کے ساتھ وہ اونچائی پر چڑھا تھا اسی صورت سے واپس آ گیا اور اپنی محبت اور عقیدت کا یہ تحفہ آزمی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ عجیب سا پھول تھا، لمبا ڈنٹھل، عام پینسل کے گھیر کا، آگے ایک بیضوی سرسبز گانٹھ کسی قدر ملائم، اس کے بعد سبزی مائل پیلے رنگ کی پتیوں کی ابتدا جو درمیان میں جا کر بنفشی ہو گئی تھی اور آخر میں ان کی نوکیں ایک سیاہ گول کنارے کے ساتھ مل گئی تھی۔ یہ سیاہ کنارہ کیسٹ کی ٹیپ جتنا چوڑا تھا اور کافی مضبوط نظر آتا تھا۔ اندر سندھوری رنگ کا ایک چھوٹا سا انگشتانہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بے شمار سوراخ تھے۔ آزمی نے اس پھول کو غور سے دیکھ کر اس کا عجیب و غریب نباتاتی نام لیا اور ہم اس کے علم نباتات کے آگے خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ کوہستانی نے کہا، اس کو بسم اللہ کر کے زور سے سونگو صاحب۔ جب آزمی سونگنے لگا تو کوہستانی نے اس کا ہاتھ روک لیا اور پھر بولا، سونگتے وقت قل واللہ شریف پڑھنی ہے اور ایک ہی سانس میں۔ اس کا کیا فائدہ؟ آزمی نے ضد ہو کر پوچھا۔ بس ہوگا نا یار کوئی، مفتی نے کہا، جو وہ کہتا ہے کرو، اپنا علم ہر جگہ نہ اپلائی کیا کرو۔ آزمی نے وہ پھول مطابق ترکیب استعمال سونگا اور پھول مسعود کو دے کر بولا، کچھ بھی نہیں، سالے میں کوئی خوشبو ہی نہیں۔ مسعود نے سونگا تو اس نے بھی بے خوشبوئی کا اعلان کیا، پھر ہم سب نے باری باری اس کو سونگا اور مفتی کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے پھول ہاتھ میں لیے بغیر بڑی متانت سے کہا، اب میرے سونگنے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں خوشبو تو نہ صحیح۔ پہلے آزمی زمین پر بیٹھا، اس کے بعد مسعود اور پھر ہم سب، کوئی چوکڑی مار کر، کوئی ٹانگیں آگے پھیلا کر، کوئی پتھر سے ٹیک لگا کر، صرف مفتی اور کوہستانی کھڑے تھے اور ہمارے سامنے نیچے کی وادی 2500 3,000 فٹ نیچی چھوٹے چھوٹے درختوں اور ننھے ننھے پہاڑی ٹیلوں والی آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی، جیسے کمہار کا گھومتا ہوا چاک آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے۔ وہ اوپر کو چڑھ رہی تھی اور جہاں ہم بیٹھے تھے وہ زمین نیچے کو جا رہی تھی، جیسے اوپر کی منزل سے لفٹ نیچے کو جایا کرتی ہے۔ لیکن ان دونوں مخالف حرکات کے باوجود سارا منظر جوں کا توں ہمارے سامنے موجود تھا۔ آزمی نے کہا، بارش آ رہی ہے۔ ہاں آ رہی ہے، لیڈر نے جواب دیا۔ کہاں؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ نیچے، آزمی نے جواب دیا۔ عماد ہنسا اور سر جھٹک کر بولا، بے وقوفو، بارش کبھی نیچے سے اوپر کو بھی ہوئی ہے؟ لیڈر نے کہا، دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، کس قدر زبردست پھوار اٹھ رہی ہے اوپر کو۔ آزمی نے کہا، اولے بھی اچھل رہے ہیں کہیں کہیں۔ حماد نے غور سے دیکھا تو کھسیانہ ہو کر بولا، واقعی یار یہ عجیب فنومنا ہے، ہم اس کو جلد پکڑ لیں گے راستے میں۔ لیکن ہم تو اوپر جا رہے ہیں، مسعود نے کہا۔ اوپر؟ آزمی حیرت سے بولا، اوپر تو ہمیں جانا تھا، تمہیں بھی تو جانا تھا عماد۔ میں کب کہتا ہوں کہ نہیں جانا تھا، عماد نے کہا، لیکن اب ہم تھک کر خود ہی نیچے جا رہے ہیں، آپ سے آپ۔ لیڈر اپنی دونوں ٹانگیں راستے میں پسار کر بیٹھا تھا اور اپنے بوٹ کی ٹو پر سوٹیاں مار رہا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم سب راستے میں بیٹھے تھے اور مفتی اور اس کا کوہستانی ہمارے سامنے کھڑے ہم کو دیکھ رہے تھے۔ مفتی کچھ حیران اور کچھ متردد تھا اور کچھ خوش بھی تھا، اور کوہستانی ہنس ہنس کر اسے کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے صرف اس قدر یاد تھا کہ میں وہاں راستے میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ میری پارٹی کے دوسرے دوست بھی بیٹھے تھے، لیکن اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں تھا۔ صرف 12 مئی سن 41 کی جالندھر چھاونی تھی اور اس کے اندر 18-20 کنال کی ایک کوٹھی تھی، اور اس کوٹھی کے سامنے والے لان پر ایک ڈنر تھا جو کرنل دیال نے اپنے ساتھی افسروں کو دیا تھا۔ ان افسروں میں میرا ڈاکٹر بہنوئی بھی تھا جو کرنل صاحب کے پرزور اصرار پر مجھے بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس سے پہلے کی کوئی زندگی نہ تھی، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہ تھی، آس پاس کچھ نہیں تھا، بس جلندھر چھاونی تھی، اور وہ شام تھی اور میرے سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، ایک مفتی اور دوسرا کوہستانی، جس کو ہم نے مفتی جی کے اٹھانے پر ہائر کیا تھا۔ مجھے اپنی ساری زندگی یہ واقعہ کبھی یاد ہی نہ آیا تھا۔ جلندھر چھاونی تو ایک طرف میرے ذہن سے سارا ہندوستان نکل چکا تھا، اور اب وہاں ماضی کی کوئی چیز بھی محفوظ نہ تھی، نہ شعور میں، نہ لاشعور میں، نہ تحت الشعور میں، نہ بے شعور میں، نہ وقوف میں، نہ بے وقوف میں۔ اور اس وقت میرے سامنے کرنل دیال کے لان کے سارے تنکے اپنی اصل حالت میں موجود تھے، سارے مہمانوں کے چہرے میرے سامنے تھے۔ میجر افندی کی پی کیپ کرسی کی بیک سے گر گئی تھی تو میجر نے اسے اٹھا کر جھاڑا تھا، 3 مرتبہ زور سے پھونک ماری تھی اور پھر اس کو وہیں ٹانگ دیا تھا جہاں سے گری تھی۔ ایک بیرے کے پاس شیشے کا جگ تھا اور دوسرے کے پاس تام چینی کا۔ تام چینی کے جگ سے ایک چھوٹی سی چپر اتری ہوئی تھی اور اس نشان کی شکل چتکبرے خرگوش کے منہ سے ملتی تھی۔ ایک افسر کی بیوی بہت کالی اور بہت موٹی تھی اور اس نے بینگنی رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد آج اس وقت سیف الملوک کے راستے میں زمین
پر بیٹھے ہوئے مجھے کرنل دیال کی لڑکی اس ڈنر پارٹی میں ہر چیز سے حسین دکھائی دی۔ اس کی ماتا مر چکی تھی اور آج کے ڈنر کا سارا انتظام پرمیلا نے کیا تھا۔ پرمیلا نے نیلی زمین پر سفید ٹمکنوں والی قمیص پہن رکھی تھی اور اس کی آستین اس کے بازوؤں میں کھبی ہوئی تھی۔ بائیں آستین کے باہر 1.5 داغ چیچک کے ٹیکوں کا نظر آتا تھا، باقی کا 1.5 آستین کے اندر تھا۔ پرمیلا کا رنگ اپنے والد کی طرح صاف تھا کیونکہ وہ ایک کشمیری پنڈتانی کے بیٹے تھے۔ پرمیلا کے دونوں ابرو محرابوں کی طرح تھے کیونکہ وہ کوہاٹ میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کا گھر مسجد کے بہت قریب تھا۔ اس کی کلائی پر سونے کی ایک چھوٹی سی گھڑی تھی کیونکہ وہ MBBS کے آخری سال میں پڑھتی تھی۔ اس کی آواز کے سارے سر کومل تھے کیونکہ وہ چھوٹی ہوتی زرداد خان کی بچیوں کے ساتھ مل کر نعتیں پڑھا کرتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور بیرے اس کی آنکھ کا ہر اشارہ سمجھ رہے تھے۔ اس کے پاؤں میں چمڑے کے بہت ہی پتلے تلے والی چپلیاں تھیں اور اس کے دونوں ٹخنوں پر 2 چھوٹے چھوٹے پورے چاند طلوع ہو رہے تھے۔ اس وقت پورے 35 برس بعد مجھے اس کا نام بھی یاد آ گیا تھا۔ اس کا انداز نشست بھی سامنے تھا، اس کے فقرے بھی سنائی دے رہے تھے، کانوں میں گونج نہیں رہے تھے، سامنے سے سنائی دیتے تھے۔ اس کی کرسی کی پشت پر پیتل کی ایک چھوٹی سی ابری ہوئی کیل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس ٹیبل کلاتھ کا کلف بھی محسوس ہو رہا ہے جہاں میں نے پانی پی کر اپنا گلاس رکھا تھا۔ وادی ابھی تک اسی رفتار سے اوپر کو اٹھ رہی تھی لیکن ہم تک نہ پہنچ پائی تھی۔ ہم اسی تیزی سے لفٹ کے ذریعے نیچے کو اتر رہے تھے لیکن اتر نہ پائے تھے۔ دونوں شخص ہمارے سامنے کھڑے تھے، ان میں ایک مفتی تھا اور دوسرا کوہستانی جو ہم نے مفتی کو اٹھانے کے لیے ہائر کیا تھا۔ لیڈر کی پسری ہوئی ٹانگیں پہلے سے لمبی ہو گئی تھیں لیکن اس کی سوٹی اتنی ہی تھی اور اب وہ اپنے گھٹنوں پر سوٹیاں مار رہا تھا۔ پیچھے سرونٹ کوارٹرز کی ایک لمبی قطار تھی جن کی چھتیں گر چکی تھیں اور دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں مرمت شدہ کچن تھا جس کے اندر بتی جل رہی تھی۔ اس کے پہلو میں سرونٹ کوارٹرز کے کھنڈرات کے پیچھے ایک ویران سا میدان تھا جس میں رہٹ کی ایک بڑی آہنی چرخی پڑی تھی۔ اس کے قریب زنگ آلودہ ٹنڈوں کی مال کا ڈھیر تھا جس کے اندر سے ہو کر لمبی لمبی گھاس اوپر نکل آئی تھی۔ مجھے پیچھے سے نمبل نمبل قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پرمیلا اپنے چھوٹے سے رومال سے ماتھا پونچھتی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ یہاں گھاس بہت ہے، اس نے رک کر کہا، اور جگہ بھی ڈیزرٹڈ ہے۔ جی، میں نے ادب سے جواب دیا کیونکہ میں عمر میں چھوٹا تھا اور 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ ہم میں سے کوئی ادھر کبھی نہیں آتا۔ جی، میں نے اسی سعادت مندی سے پھر کہا اور پرمیلا کی ذاتی خوشبو کا ایک ہلکا سا جھونکا میرے چہرے سے لپٹ گیا جیسے شیشم کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو ہو۔ وہ ایک قدم اٹھا کر میرے اور قریب آ گئی اور اپنی کن پٹیوں کا پسینہ رومال میں جذب کرنے لگی۔ اس کی اٹھی ہوئی کوہنی کے نیچے سے ایک اور جھونکا آیا جیسے شیشم اور شریں کے جھنڈ میں سے کار گزری ہو۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوہاٹ کے محرابی حسن پر نور ہی نور تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ناف پر باندھ لیے اور میرا دل چاہا کہ میں بھی MBBS میں داخل ہو جاؤں یا مندر میں پوجا کرنے لگوں یا پھر میری بھی ماں مر جائے یا میں اپنی باقی زندگی کوہاٹ میں گزار دوں یا میں ابھی نماز پڑھنے لگوں یا ابھی لیٹ جاؤں۔ میں نے دیکھا سامنے ایک ٹوٹے ہوئے سرونٹ کوارٹر کے فرش پر پرالی بچھی تھی۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اس کے چہرے پر گہرے سندھوری رنگ کے شعلے بڑھنے لگے۔ پرمیلا میں کچھ عجیب طرح کی شفقت پیدا ہو گئی تھی، کامنا سے بھری ہوئی ہمدردی، شہوت سے لبریز پاکیزہ محبت میں ڈوبی ہوئی وہ ایک پاک دامن اور مخبوط الحواس طوائف نظر آ رہی تھی جو ساری عمر ہر شخص کو دل و جان سے اپنا بھائی سمجھتی رہی ہو۔ پرمیلا کی آنکھوں میں حیا تھی، ہونٹوں پر جھجک تھی اور چہرہ لاج میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محبت، ہمدردی، تپاک اور انس کے کنارے پر کھڑی تھی اور اس کا ایک قدم اٹھا ہوا تھا۔ پرمیلا اپنے ہونے کی آگ میں سدھائے ہوئے سمندر کی طرح بیٹھی تھی اور پرسکون تھی اور اس کے ارد گرد پوترتا تھی۔ میں گلاس میں پڑا ہوا برف کا ٹکڑا تھا جس کے پگھلتے کنارے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کنارہ ہوں یا پانی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہا، مجھ پر دیا کرو۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اچھا کہہ کر واپس چلی گئی۔ آزمی ایک زور کی چیخ مار کر زمین سے اٹھا اور سیاستدانوں کی طرح ہاتھ لہرا کر کہا، اٹھو یارو، شرم کرو، کیا راستے میں عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو؟ مسعود نے سر اٹھا کر اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر ہم پر نظر کی، اس کے بعد اپنا جائزہ لیا اور ہنسا، پھر کہنے لگا، چلو یار جلدی کرو،
جھیل پر بھی پہنچنا ہے اور پھر واپس بھی آنا ہے۔ کیوں صاحب؟ کوہستانی نے ہنس کر مفتی سے کہا۔ میں بولا نہیں تھا آپ کو پورے 15 منٹ؟ چاہے گھڑی رکھ کر دیکھ لو، چاہے کلاک رکھ کر دیکھ لو، پورا ٹائم مقرر ہے اس پھول کا، نہ 1 منٹ زیادہ نہ 1 منٹ کم۔ اور اگر کوئی کمزور صحت والا ہو، بڑی عمر کا، میرے جیسا، تو پھر چاہے 100 سال کا پرانا آدمی ہو صاحب، چاہے 25 سال کا جوان ہو، بڈھا ہو، کمزور ہو، چاہے تکڑا ہو، سب کو 15 منٹ کے بعد ہوش آ جاتا ہے، بالکل پہلے کا مافک ہو جاتا ہے، ایک دم۔ اب ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ پھر چلنے لگے تھے۔ اب سورج گھوم کر ایک ایسے رخ پر آ گیا تھا جس کا جغرافیہ کی دنیا میں کوئی نام نہیں۔ آزمی نے کانی آنکھ سے سورج کی طرف دیکھا اور کوہستانی سے پوچھا، سورج پہلے ادھر نہیں تھا؟ جی صاحب۔ اب ادھر کس طرح آ گیا؟ پہاڑ گھوم گیا نا صاحب۔ پہاڑ گھوم گیا؟ تم گھوم گیا نا صاحب، گھوم گھمیٹی کے ساتھ۔ کوہستانی زور سے ہنسا، اور پھر سب کچھ گھوم گیا۔ گھومنے کا مطلب سمجھتا ہے صاحب؟ پہلے سمجھتا تھا، مسعود نے کہا، چھوٹا موٹا، اب نہیں سمجھتا۔ پہلے بھی نہیں سمجھتا تھا، عماد بولا، یہ نیک آدمی ہے، اس کو راہ راست کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ اوئے، تو نے بچپن میں بھی کبھی کوئی الٹ بازی نہیں کھائی؟ مفتی نے پوچھا۔ حد ہو گئی یار عماد، دیکھو دیکھو، ادھر تو نہیں تھا سورج جب ہم نے موڑ کاٹا تھا؟ آزمی نے رک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہم سب رک گئے۔ لیڈر اس رکنے پر غم، غصے، خوف اور سرزنش سے بھر گیا، کھنکار کر بولا، اب اگر تم جھیل کے پانی کو صرف ہاتھ لگا کر بھی لوٹ سکے تو عشاء سے پہلے ناران واپس نہیں پہنچ سکو گے۔ صرف میں نے لیڈر کی اس بات کا وزن محسوس کیا، باقی سب سورج کے زاویے کا حساب لگاتے رہے، اور عماد انہیں اپنی سائنس کے زور پر سمجھاتا رہا کہ سورج اپنی جگہ پر قائم ہے، پہاڑ بڑی آہستگی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان تینوں حوالوں نے تمہارے اندر اشتباہ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، ورنہ سورج اپنی جگہ پر قائم ہے اور ساکت ہے۔ ساکت نہیں ہے جی، ساکت نہیں ہے صاحب، کوہستانی تڑپ کر بولا۔ سورج بالکل ساکت جامد نہیں، بالکل بے جان نہیں ہے، یہ حرکت کرتا ہے صاحب، ہلتا ہے۔ ہر شے اللہ کے حضور میں حرکت کرتی ہے، ہر شے اس کے حکم سے چل رہی ہے، ہر چیز خدا کے سامنے فانی ہے، حکم کے مطابق ہے۔ اور ہم سب پھر اسی رفتار سے چلنے لگے۔ پھر اچانک میں نے لیڈر کا چہرہ دیکھ کر محسوس کیا کہ منزل قریب آ رہی ہے، اور جب ہم اگلا موڑ کاٹ کر سامنے کے بل کی طرف جائیں گے اور وہ بل کھلے گا تو سامنے جھیل ہوگی، اور جھیل کے گرد مدھر قد کے پہاڑ ہوں گے، اور ان پہاڑوں پر سے کئی قسم کی ہوائیں گزر چکی ہوں گی، منقلب اور غیر منقلب ہوائیں اور تجارتی ہوائیں، اور پھر ہواؤں کے مختلف منطقے اور ان کے چکر، پہلو بپہلو ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے، افقی چکر، عمودی چکر، کٹے ہوئے جھونکے، بڑے بڑے ہوائی میدان، ہواؤں کے ریگستان، بعد کے بر اعظم، چوڑائی کے رخ، لمبائی کے رخ اور اونچائی کی جانب، آسمانوں کی سمت اور زمینوں کی طرف۔ مجھے یاد ہے گرمیوں کی ایک صبح، دوپہر سے ذرا پہلے، کوئی 11 بجے کے قریب، میں نے گلبرگ میں ہوا کا ایک جھونکا دیکھا تھا، ہوم اکنامکس کالج کے سامنے گلبرگ ڈاکخانے کی جانب، جہاں بس سٹاپ ہے، جدھر ڈھاک قسم کے ولایتی پیڑ لگے ہیں۔ وہاں 3 لڑکیاں بس کا انتظار کر رہی تھیں، اور ان میں لمبے قد کی درمیانی لڑکی سے ہوا کا یہ جھونکا گلے ملا تھا اور پھر واپس اوپر کو چڑھ گیا تھا۔ دراصل یہ جھونکا اس لڑکی کا خاندانی جھونکا تھا اور کئی صدیوں سے کرۂ ارض کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کی پروفیسر کا ہاتھ دروازے میں آ گیا، جلد کٹ گئی، ماس باہر آ گیا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ انہوں نے خود ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے کلائی پر رومال باندھا اور زخم کے گرد پٹی لپیٹ کر ایک ہاتھ سے موٹر چلاتی ہوئی اسپتال پہنچ گئیں۔ زخم کو پورے 3 ٹانکے لگے۔ سرجن نے انہیں ٹیکہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے سلا دیا اور خود ان کے کالج فون کر دیا کہ پروفیسر سبتین آج کالج نہیں آ سکیں گی۔ یہ تینوں لڑکیاں جو بس سٹینڈ پر کھڑی تھیں پروفیسر سبتین کی شاگرد تھیں، اور ان کا پیریڈ خالی ہونے کی وجہ سے وقت سے 1 پیریڈ پہلے گھر واپس جا رہی تھیں۔ چونکہ یہ تینوں لڑکیاں وقت سے پہلے بس سٹاپ پر آ گئی تھیں، اس لیے ہوا کا جھونکا درمیانی لڑکی سے گلے مل کر
اوپر کو چڑھ گیا تھا۔ اگر پروفیسر سبطین کا ہاتھ دروازے میں نہ آتا اور انہوں نے کلاس لی ہوتی تو اس وقت یہ تینوں لڑکیاں کلاس کے اندر بڑی تیزی سے نوٹس لے رہی ہوتی اور ہوا کا جھونکا وقت مقررہ پر جائے مقررہ سے ہو کر بغیر گلے ملے اوپر چڑھ گیا ہوتا۔ پھر کوئی ضروری نہیں تھا کہ کبھی واپس لاہور آتا یا کسی صدی میں گلبرگ کے جغرافیے سے گزرتا یا قرنوں بعد عین سیدھ میں آ سکتا جہاں آج آ گیا تھا۔ لمبے قد کی یہ درمیانی لڑکی یونانی لڑکی تھی۔ اس کی ناک یونانی نہیں رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے اس کے گالوں کی ہڈیوں کی بٹھان ابھی بھی یونانی مجسموں جیسی تھی، حالانکہ نہ اس کو اس بات کی خبر تھی، نہ اس کے والدین کو اور نہ ہی اس کے منگیتر کو۔ اس کا والد گورنمنٹ کو کورا کھدر سپلائی کرنے کا ٹھیکیدار تھا اور اس کا منگیتر سول ایویشن میں درمیانے درجے کا آفیسر تھا، جس کی ترقی کے آگے چل کر بڑے چانس تھے۔ سکندر اعظم کے ساہیوال سے زخم کھا کر واپس چلے جانے کے بعد اس علاقے کو سیلیوکس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ سیلیوکس سکندر اعظم کا بہت ہی قابل، بے حد وفادار، نہایت خوبصورت اور بڑا پیارا کمانڈر تھا۔ اس نے اس علاقے کے لوگوں پر محبت اور شفقت کے ساتھ حکمرانی کی اور بہت سے یونانی مجسمہ ساز، پہلوان، نئے نواز، خوشنویس، بازیگر اور تاجر یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یونانی نوجوان یونانی دیوتاؤں نے یہاں کی عورتوں کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرنا سیکھ لیا اور وہ ان کی اس حرکت کو پسند کر کے ہنسنے لگی اور ہنسی ہنسی میں کئی ایسی شادیاں ہو گئیں جن میں مرمر کے مجسمے سندل کی مورتیوں کے چرنوں میں بیٹھ کر موتی موتی ہو گئے۔ کئی مورکھ لڑکیوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اور سروں پر مکٹ سجا کر یونانی لڑکیوں کو ہاتھ اٹھا کر اس طرح سلام کرنا سیکھ لیا جس طرح سکندر اعظم اپنی فوج کے دستوں کو کیا کرتا تھا۔ جب وہ راہ چلتی کسی یونانی دوشیزہ کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تو ان نٹ کھٹ لڑکوں کی کلائیوں سے سونے کے کنگن لڑھک کر ہاتھی دانت کے بازو بندوں پر آ رکتے۔ گریک لڑکیاں ان سے بار بار سلام کرواتی اور اس گارڈ آف آنر کے نیچے کئی ایسی شادیاں ہو گئیں جن کے بچے باپوں سے زیادہ ماؤں پر چلے گئے اور پھر چلتے ہی گئے۔ یہ جو درمیان میں لمبے قد کی لڑکی بس اسٹاپ پر کھڑی تھی انہی بچوں میں سے ایک تھی جو ماں کے مہاندرے کی انگلی تھام کر چلتی چلتی ہوم اکنامکس کالج میں آ گئی تھی اور اپنی ذہانت کی وجہ سے کالج بھر میں مشہور تھی۔ جب سکندر اعظم کو ایک پرانے ان گھڑت بھالے کے زنگ آلود پھل کا گہرا زخم لگا تھا اور یہ زخم اس کو ساہیوال کے ایک جانگلی کے وار سے ملا تھا تو سکندر اعظم اپنی کمان ایسی جھالردار کلغی سمیت زمین پر گر گیا تھا، اور جب سیلیوکس نے آگے بڑھ کر فاتح عالم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا تو ہوا کا ایک جھونکا ان کے درمیان سے ہو کر ملتان کی طرف نکل گیا تھا اور پھر بے تاب سا ہو کر سمندروں کی جانب چلا گیا تھا اور وہاں سے دوسری زور آور ہواؤں کا دباؤ برداشت نہ کر کے پہاڑوں کی طرف بھٹک گیا تھا۔ یہی جھونکا کئی سال تک قراقرم اور ہندو کش کے سلسلوں کے درمیان چکر لگاتا رہا، پھر پیرینئی اور ایلپس کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ کئی صدیاں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے جنگلوں میں گزار دیں۔ 60-65 سال کا یہ جھونکا اسکیموؤں کی بستیوں کے گرد منڈلاتا رہا۔ اسکیموؤں کی پوری ایک نسل اس کے سامنے پیدا ہو کر جوان ہوئی۔ کوئی 1 صدی تک یہی جھونکا صحرائے عرب میں چلنے والی ڈاچیوں کی تھوتنیوں کے اوپر بڑھتا سمٹتا رہا۔ اس نے یہاں عجیب قوموں کو دیکھا جو عورتوں سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور سخاوت کے معاملے میں ان کے دل دریاؤں سے بھی بڑے تھے۔ وہ بڑی محنت سے تپتے ہوئے صحراؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں سے ریزہ ریزہ کر کے خوراک حاصل کرتے تھے اور شام کے وقت گلی کوچوں میں فقیرانہ صدائیں دیتے پھرتے تھے۔ پھر اسی جھونکے نے مدینے کے شہر میں مکی، مدنی، قرشی، امی کے عاشقوں کو دیکھا اور ان پر ایک حکم نازل ہوتے بھی سنا: اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ وہ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تڑخ کر بولتے ہو اس طرح سے ان کے روبرو نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
اور پھر اسی جھونکے نے عرفات کے میدان میں اسی شرف دو جہاں اور دستگیر افتادگاں کو دیکھا کہ اپنی اونٹنی پر سوار واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ جب شہنشاہ ہندوستان شاہجہاں حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور دارا شکوہ اس کے ساتھ دائیں ہاتھ کھڑا تھا اور حضرت میاں جیو صاحب کی باتیں عقیدت کے کان سے سن کر محبت کے دل میں جمع کر رہا تھا، اس وقت ہوا کا یہ جھونکا اتنا نیچے اتر آیا تھا کہ حضرت میاں میر صاحب کے منہ سے پھینکے ہوئے لونگ زمین پر ہلنے لگے تھے۔ اور آج جب مسز سبطین اپنا ہاتھ دروازے میں آ جانے کی وجہ سے کالج نہ پہنچ سکی تھی اور ان کے خالی اور آخری پیریڈ میں لڑکیاں گھروں کو روانہ ہو گئی تھی، تو بس سٹاپ پر یہ جھونکا لمبے قد کی لڑکی سے گلے مل کر اوپر کو چڑھ گیا تھا۔ یہ لڑکی سلیوکس کے خاندان سے تھی اور اس کے ننیال اور ددیال دونوں اوپر جا کر سکندر اعظم کے نامور سپہ سالار سلیوکس سے ملتے تھے۔ حال ہی میں اس لڑکی کا باپ سوتر منڈی والا پرانا گھر چھوڑ کر نیو مسلم ٹاؤن میں آباد ہوا تھا اور خوش تھا کہ اس کی ٹھیکیداری ٹھکا ٹھک چل رہی ہے اور اس کو کسی طرف سے کسی قسم کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ لیڈر نے رک کر کوہستانی سے کہا، دیکھو اس کو پھر اٹھا لو صاحب کو۔ ہرگز نہیں، مفتی نے چیخ کر کہا، اب میں ٹھیک ہوں اور چل سکتا ہوں۔ آگے پھر چڑھائی آ رہی ہے مفتی، مسعود نے کہا۔ نہیں یار، میں ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، اب بالکل فٹ ہوں، 9/9، میں اس کے کاندھوں پر نہیں چڑھوں گا۔ کوہستانی نے دبی زبان سے کہا، اگر ضرورت ہے صاحب تو پھر آ جاؤ، کسی پر اتنا بوجھ ڈالنا بھی ٹھیک نہیں، اور جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں تو انہیں چلنے دو، اور اگر نہیں بھی چل سکتے تو بھی ان کو چلنے دو، آزمی نے کہا، کیونکہ چلنا نہ چلنے سے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے، ورنہ ان کا حال ہماری ملازمہ سقرا کی طرح ہو جائے گا جو کوہسار مارکیٹ سے گرم مسالہ لے کر 2 گھنٹے بعد گھر واپس پہنچی تھی اور میری بیوی نے پرانے گرم مسالے کے زور پر ہی پلاؤ پکا دیا تھا۔ مفتی نے رک کر کہا، ٹھہرو یارو، میں سغرا کی بات سنے بغیر آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا ہوا ہے۔ مسعود نے کہا، دیکھا تو ہم نے بھی تھا مفتی جی، لیکن اتنے زور سے نہیں دیکھا تھا۔ آزمی نے کہا، جب سغرا پورے 2 گھنٹے بعد گرم مسالہ لے کر ہمارے گھر پہنچی تو میری بیوی نے جل کر کہا، اتنی دیر تک کہاں مری رہی بدبخت؟ تو سغرا نے رونقی آواز میں جواب دیا، کیا کروں بیوی جی، واپسی پر ایک نوجوان میرے پیچھے چلنے لگ گیا تھا، نیلی پتلون اور پیلے سویٹر والا۔ میری بیوی نے کڑک کر کہا، تو دفع کرتی اس مردود کو، تیرا اس سے کیا کام تھا بھلا؟ ناک کی سیدھ گھر آتی جلدی جلدی پیچھے دیکھے بغیر۔ تو سغرا نے غمناک ہو کر کہا، میں تو جلدی جلدی چلتی تھی جی، لیکن وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، مر جانا کتا کسے تھاندا۔ میں نے بیوی سے کہا، اچھا ہی ہو گیا یہ تو گھر پہنچ گئی، خواہ دیر سے پہنچی، تو بھائیو مفتی جی کو چلنے دو، خواہ وہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ چلیں اور شام تک جھیل پر نہ پہنچ سکیں۔ لیڈر نے تقریباً رو کر کہا۔ عماد چڑھ کر بولا، ایک تو اس کی یہ جھیل ہم سب کو لے ڈوبے گی، نہیں پہنچ سکے تو نہ صحیح کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ جھیل تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس وقت ہم جہاں چل رہے تھے پہاڑ کی اونچائی زیادہ نہیں رہی تھی، ارد گرد کے سلسلہ ہائے کوہ البتہ بلند ہو گئے تھے اور ان پر سفید برف جمنے لگی تھی۔ پہاڑ دور تھے مگر ان کی برف نزدیک دکھائی دیتی تھی، برف نزدیک تھی مگر اس کی ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا تھا، چمک دور تھی مگر اس کی چلکور آنکھوں کے قریب پہنچ کر پریشان کر رہی تھی۔ لیڈر نے پتلون کی جیب سے سیاہ چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا اور پیچھے مڑ کر ہم سب کو نفرین بھرے انداز میں دیکھا، کیونکہ ہمارے پاس سیاہ چشمے نہیں تھے، ہم اپنے اونچی جاتی کے برہمن لیڈر کے پیچھے پیچھے آدمی باسیوں کی طرح چل رہے تھے اور ہم کو تھوڑی تھوڑی سردی لگنے لگی تھی۔ مفتی نے بڑے دکھ بھرے انداز میں عماد سے کہا، ذرا ہمارے لیڈر کو تو دیکھو، ساتھ چلنے کو بھی تیار نہیں۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے مفتی، مسعود نے سر جھکا کر کہا، اس پر زیادہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ غصہ کرو گے تو خود ہی ٹوٹنے لگو گے۔ وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے شالا لیڈر، آزمی بولا، ٹوٹ تو سکتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مسعود نے کہا، میرا مطلب ہے آج تک ٹوٹ پھوٹ سے کسی کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ مفتی نے بے اولاد بوڑھی اونٹنی کی طرح عماد کی طرف دیکھا اور اپنا دکھ اندر ہی اندر پی گیا۔ وہ سائنس کے خلاف ہونے کی وجہ سے عماد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا تھا جتنی وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ہر بات کی کھل کر داد بھی نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ عماد کی ہر بات کی بنیاد سائنس اور منطق پر ہوتی تھی اور مفتی کو سائنس اور منطق سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ مفتی اپنی شفقت کے اس حصے کا اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا جو خدا نے اسے صرف عماد کے لیے دیا تھا، نہ اس پیار کی جھلک دکھا سکتا تھا جو ازلی حکم کے تحت
خاص عماد کے لیے الاٹ ہوا تھا۔ مفتی کی حالت اس باپ جیسی تھی جو اپنے آسودہ حال، تابع فرمان، نیک نام اور با ادب بیٹے کے مقابلے میں بد لحاظ، بے روزگار اور بے ادب بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہو اور ہر وقت اسی کے غم میں گھلتا رہتا ہو، اسی کی فکر میں رہتا ہو، اسی کے لیے کوشش کیا کرتا ہو، اور ایسے ہی کبھی کبھی اسے اپنے تابع فرمان اور نیک نام بیٹے کا خیال بھی آ جاتا ہو کہ محبت کے معاملے میں اس سے زیادتی ہو رہی ہے اور اسے اس کا حصہ نہیں مل رہا۔ اپنی بے انصافی پر اور سعادت مند بیٹے کی حق تلفی پر ایسے باپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کی میعاد لمبی نہیں ہوتی اور اس دکھ سے عمل کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ تمہیں یاد ہے مسعود، عماد نے لا تعلقی سے کہا، سن 66 میں ہمارے پاس ایک دبلا پتلا بڑی عمر کا الیکٹرانک انجینئر آیا تھا، موسیو دیمانش، سنہری اینک والا، مسعود نے یاد کیے بغیر کہا، نیولا سا دھیمی آواز والا۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، دنیائے سائنس کا مانا ہوا نام، عماد نے کہا۔ اس نے نیلز بوہر کے ساتھ کام کیا تھا پورے 3 سال۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ پاکستان آیا اور پورے 6 مہینے تک ہمارے ساتھ رہا۔ اپنے ساتھ کو ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے بے؟ آزمی نے شرارت سے پوچھا۔ تو عماد نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے سانس روک لی اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ بولا، وہ ملامتیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، موسیو دیمانش۔ مفتی ایک دم رک سا گیا اور اس کے ساتھ ہم بھی ٹھہر گئے۔ عماد کے چہرے پر پسینہ سا آ گیا، جیسے کسی ناخوشگوار یاد پر چہرہ ہلکا سا نمناک ہو جایا کرتا ہے۔ عماد کی آنکھیں پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئیں اور اس نے بتایا کہ موسیو دیمانش کے پاس ایک پرانا فرانسیسی مخطوطہ تھا جس پر فرقہ ملامتیہ کے 47 خصائص درج تھے اور جسے ایک ایک کر کے اس نے عماد کے لیے انگریزی میں منتقل کیا تھا اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ قاعدہ کسی اور کو ہرگز نہیں دکھائے گا سوائے ہمارے۔ آزمی نے بلند آواز سے کہا، نہیں تمہیں بھی نہیں، آئی ایم سوری، یہ ایک عہد ہے، عماد نے کہا۔ لیکن یار سائنسدان، اب مفتی کے تیور ڈھیلے پڑ رہے تھے اور وہ ہارے ہوئے انسان کی طرح گھر واپس جا رہا تھا۔ اس نے عماد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت بھرے انداز سے پوچھا، اس کو کیا ہو گیا تھا، اس فرانسیسی کو جس کا نام تم لوگ لے رہے ہو؟ عماد نے کہا، مفتی جی وہ عجیب آدمی تھا، فزسٹ تھا، ساتھ ہی سارتر کا ہم خیال تھا، الجزائر میں اپنے ہم وطن فرانسیسیوں کے خلاف لڑتا رہا تھا، وہاں ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر 7 سال کسی زاویے میں بھی رہا تھا، چاک پر مٹی کے برتن بنا لیتا تھا، گھگی جیسی آواز میں ورد کرتا تھا اور سب سے اونچے ٹرانسمیٹر پول پر بلا خوف و خطر چڑھ جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سائنس کے باریک مسائل کو مکالمے اور مباحثے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی ایسے مناظروں پر فخر کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی بے حقیقتے اور بے ہدایتے کے سامنے خدا کے بھیدوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ دیمانش کہتا تھا، غلامی اور تابعداری کی روح صرف 2 سہاروں کی بنیاد پر قائم ہے، خدا کی ضرورت کو بالحق ماننا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنا اور اس کے قریب تر رہنا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ دم بخود کھڑے تھے اور لیڈر اپنے سیاہ چشمے سمیت دور ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ عماد نے کہا، دیمانش کے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حسن ایک خوبی ہے اور عشق ایک جوہر، بشرطے کہ دونوں راز ہو کر رہیں اور سوائے خدا کے کسی اور کو ان کا علم نہ ہو۔ اپنے عشق کا اظہار کرنا گویا ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر بھیک منگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور بھیک منگے تو لاکھوں ہزاروں قدم قدم پر ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں، ان کے درمیان فقیروں کا کیا کام؟ اگر آپ کبھی لاہور آئیں اور جہاں کی مال روڈ سے گزریں اور جس سواری میں آپ سفر کر رہے ہوں وہ YMCA والے چوراہے کی سرخ بتی پر رک جائے تو 1 منٹ کے لیے ضرور سوچیں کہ ارد گرد بہت سے بینکوں کے درمیان ایک بینک ہے جس میں ایک صاحب دل مینیجر کام کر رہا ہے جو اب ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میں اس کو اکتوبر سن 52 سے جانتا ہوں۔ جب میں نے دیال سنگھ کالج کی نوکری کے دوران اس کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھولا تھا، اس وقت وہ اکاؤنٹس کلرک تھا اور پلیئر بیچلر کی سگریٹ پیا کرتا تھا۔ بینک کے سب ملازم اور افسر اس کو بابو سراج کہتے تھے کہ وہ ہر وقت 3 پیس سوٹ میں ملبوس رہتا اور کوٹی سینٹ اور کوٹی ہیئر آئل استعمال کرتا۔ اس کو شدھ راگ، خوشبودار چائے اور قیمتی فاؤنٹین پین سے عشق تھا۔ اردو افسانے کا مارا ہوا اور نیو تھیٹرز کی فلموں کا ڈسا ہوا۔ بابو سراج خود تو سارا دن اکاؤنٹس رجسٹروں پر کھڑا رہتا، لیکن اس کی روح محبت کے چرنوں میں بیٹھی لمحوں کی آرتی اتارتی رہتی۔ بابو سراج اندر سے خوبصورت اور باہر سے بڑا شکیل انسان تھا۔ میں کالج سے لوٹتے وقت تقریباً ہر روز بابو سراج سے ملتا اور مجھے اس سے مل کر ویسی خوشی ہوتی جیسی ہنچ بیک کو اپنی محبوبہ سے مل کر ہوا کرتی ہوگی۔ خفت، ندامت، احساس کمتری اور اس کے ساتھ بے پناہ خوشی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بینک کے سٹاف روم میں اپنے ہاتھ سے چائے بناتا، قرینے سے برتن لگاتا اور پھر بڑی محبت سے پرس پیالی کو ٹیشو پیپر سے سکھا کر چائے کی پیالی پیش کرتا۔ مجھ کو اس ذہین، خوبصورت، پڑھے لکھے اور سادھارن نوجوان کے ساتھ بابو کا لفظ
بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن اس کو پسند تھا کہ یہ نام اسے بینک کے ہیڈ چپراسی نے دیا تھا جو اس کے محلے میں رہتا تھا اور اس کے والد کا دوست تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک مشترکہ دوست بھی پیدا ہو گیا تھا، رضی بی اے۔ اس کے پاس نوٹن موٹر سائیکل تھی اور وہ چھوٹی بہر کی غزلیں لکھا کرتا تھا۔ رات کے وقت رضی کا ڈیرا اکثر کامران کی بارہ دری میں لگتا اور وہ راوی کے بہتے ہوئے پانیوں کو دیکھ دیکھ کر صبح کر دیتا تھا۔ اس قدر رومانوی طبیعت رکھنے کے باوصف رضی کی غزلیں بابو سراج کو پسند نہ تھیں کہ ان میں دکھ کی بجائے شکوے کا عنصر زیادہ تھا اور وہ حالات زمانہ سے اور عمومی واقعات سے جنگ کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی شاعری بہت پسند تھی کیونکہ اس کے ہر شعر میں کسی نہ کسی پر ایک آدھ چوٹ ضرور ہوتی تھی۔ کسی شعر میں تو وہ دو تین چوٹیں بھی کر جاتا تھا اور ان مرکب چوٹوں میں بڑا ہی لطف آتا تھا۔ رضی آسودہ حال رومانوی نوجوان تھا اور زمانے کا شاکی تھا۔ بابو سراج اکاؤنٹس کا اور فگرز کا آدمی تھا اور ہر وقت پسیجہ رہتا تھا۔ ضربوں تفریقوں سے لڑا کر اس کے اندر بڑی عاجزی اور ملائمت پیدا ہو گئی تھی۔ ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کو حلوائے پنجاب کہا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں متفکر رہتے تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ گرمیوں کے موسم میں پورے 2 ہفتے کی رخصت لے کر بابو سراج کوہمری ضرور جاتا اور اپنے پسندیدہ افسانوں کے مجموعے، چائے کا سامان، فلیٹ بوٹ، چیری کی چھڑی اور طے ہونے والی چھتری اس کے مخصوص شریک سفر تھے۔ اس کی 2 بہت ہی پیاری اور منی سی بلبلیں بھی تھیں، ایک 3 سال کی اور دوسری 5 سال کی۔ دونوں اپنے ابو کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھی رہتی۔ جب بابو سراج بینک سے واپسی پر گلی میں داخل ہوتا تو دونوں ایک ساتھ بازو پھیلا کر اس کی طرف بھاگتی اور اسے دونوں کو ایک ساتھ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ مری سے واپسی پر بابو سراج ان کے لیے گرم ٹوپیاں، گرم دستانے، میٹھی گولیاں اور ایک گڑیا ضرور لاتا۔ ان کی ماں کے لیے ایک شال اور اپنی والدہ کے لیے کبھی نمدہ، کبھی دھسا اور کبھی جانماز۔ لیکن ایک مرتبہ جو وہ مری گیا تو کسی کے لیے کچھ بھی نہ لا سکا اور سب کے چہرے اداسی کی دھول سے اٹ گئے، جیسے قبر کے اندر پہلی رات کے بعد مردے کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ 13 تاریخ کو ہم سب سے مل کر وہ مری کے لیے روانہ ہوا اور 15 تاریخ کو جب میں ایک چیک کیش کرانے بینک گیا تو وہ کاؤنٹر پر کھڑا رجسٹر میں ڈیبٹ کریڈٹ اندراج کر رہا تھا۔ اس کو یوں کھڑے دیکھ کر میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور میرا یقین متزلزل ہو گیا۔ وہ 10 منٹ کے لیے اپنے ساتھی کو چارج دے کر پین بند کرتا ہوا میرے ساتھ بینک سے باہر آ گیا۔ ہم دونوں بینک کے سامنے مال روڈ کے ایک تناور درخت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، اشفاق جی، میں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا حادثہ گزرا اور مجھے کس لیے اتنی جلدی لاہور واپس آنا پڑا۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا۔ میری ساری چھٹیاں برباد ہو گئیں، سارا پروگرام تباہ ہو گیا، لیکن میں اس کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، مجبور تھا۔ کہنے لگا، میں 13 تاریخ کو بعد دوپہر مری پہنچ گیا۔ سامان میں نے ایجنسی پر رکھا اور ذرا نظارہ لینے کے لیے نچلی سڑک پر چلتا ہوا پنڈی پوائنٹ پہنچ گیا۔ اس دن بڑی مزیدار دھوپ تھی، لیکن اس میں اتنی تلخی نہیں تھی جتنی پہاڑوں کی دھوپ میں ہوا کرتی ہے۔ کچھ دیر میں پنڈی کی طرف منہ کر کے بینچ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھا، سویٹر کو کمر پر ڈالا، اس کی لمبی آستینوں کو گردن کے گرد موٹی سی گرہ دی اور اپنی چھڑی ٹکٹکاتا ہوا ڈاکخانے کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ بے شمار لوگ آئے تھے اور سیزن بہت بھر کے لگا تھا، لیکن اتنے سارے لمبے راستے پر مجھے کوئی بھی واقف صورت نظر نہ آئی اور میں اپنے اکیلے پن کی خوشی میں لہکتا مال روڈ پر خراما چلتا رہا۔ ابھی مجھے کسی ہوٹل میں بھی اپنا بندوبست کرنا تھا اور شام کے وقت لمبی سیر کے لیے پھر نکلنا تھا، لیکن اس بات کا میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور میں خراما چل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کپ گرم خوشبودار خاکستر رنگ چائے کا پیا جائے۔ میں لینٹارٹس میں بیت کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی چھڑی کا سر گود میں رکھ لیا۔ بیرے نے ایک جمجماتا ہوا پیسٹری سٹینڈ میرے سامنے لا کر رکھ دیا اور خود چائے لینے چلا گیا۔ میں نے پیسٹری میں سے وہی میٹھی روٹی پان کا پتا اٹھا لیا جو میں شوق سے کھایا کرتا تھا۔ ابھی میں نے اس میٹھے پتے کے 2 ہی دانت کاٹے تھے کہ بیرا چائے لے کر آ گیا۔ میں نے جلدی سے چائے کی سڑ کی، گیلی پیالی کو چھڑکا، جیب سے ٹیشو نکال کر پرچ اور پیالی دونوں کو سکھایا اور آدھی چمچی چینی کی ڈال کر چائے پور کی۔ بڑا فرسٹ کلاس گرم دودھ تھا اور بہت ہی اچھی چائے تھی۔ دونوں ایک سی حرارت کی وجہ سے فوراً گھل مل گئے اور مجھے چمچ تک ہلانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ میرے دائیں ہاتھ میں میٹھا ٹکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں چائے کی پیالی۔ ابھی میں نے پہلے ہی گھونٹ بھرا تھا کہ
اشفاق صاحب اور پیالی میرے ہاتھ میں ہی تھی کہ لینڈارٹس کی سیڑھیوں پر ایک ماں بیٹی نمودار ہوئیں اور میری قریبی ٹیبل کی طرف آ کر بیٹھنے کی تیاری کرنے لگیں۔ وہ لڑکی اشفاق جی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر میرا رونا نکل گیا۔ میں نے پیالی پرچ میں رکھی، اس کے ساتھ ساتھ ادھ کھایا میٹھا ٹکڑا چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے میں نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں پوچھی اور بیرے کو وہیں بلا کر پیمنٹ کر دی۔ ریستوران سے باہر نکلتے ہوئے میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بڑی بے عزتی کی بات تھی اشفاق جی، 2 بچوں کا باپ، بینک ملازم، تعلیم یافتہ مرد ذات اس طرح سے پھسپھساتا ہوا اچھا لگتا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن میرے دل میں ایک بہت بڑی کنڈی پھنس گئی تھی، 3 نوکوں والی، جیسے لنگر نہیں ہوتا پانی میں پھینکنے والا، ویسی۔ اور وہ لڑکی بھی اتنی خوبصورت تھی اشفاق جی کہ بندے کا رونا نکل جائے اس کو دیکھ کر۔ اس کی آمد پر سب لوگ چائے پینے والے، سارے مرد عورتیں دم ساتھ کر خاموش ہو گئے تھے اور کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے سر پر سرمئی فر کی ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹوپی کافی ٹیڑھی تھی۔ اس کا ناک نقشہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا چہرہ اب بھی نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ میں جلدی جلدی لمبے لمبے قدم اٹھاتا واپس ایجنسی پر پہنچ گیا، وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور سامنے کھڑی ہوئی لاری میں سوار ہو کر پنڈی پہنچ گیا۔ ایک رات پنڈی ہوٹل میں بسر کی، اگلے دن لاہور آ گیا اور یہاں آ کر اپنی چھٹی کینسل کروا دی۔ اس عمر میں کون روز روز روتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا رہے؟ دیکھو نا جی، 15 دن تک تو اس نے نظر آتے ہی رہنا تھا بار بار، ایک ہی تو سڑک ہے ساری مری میں۔ تو میں نے کہا بھاگو بھائی، تو جی بھاگ آیا۔ دیکھو نا اشفاق جی، اپنی دل بیتی کا اظہار کرنا گویا ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر بھیک منگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور بھیک منگے تو لاکھوں ہزاروں قدم قدم پر ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ اب جھیل نزدیک آ رہی تھی اور ہم لوگوں کو احساس ہونے لگا تھا کہ اس وقت ہم منزل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ مسعود عماد کا بازو پکڑے اس کے ساتھ ساتھ سر دھنتا جا رہا تھا کہ واہ، اپنے عشق کا اظہار کرنا گویا ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر بھیک منگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور بھیک منگے تو لاکھوں ہزاروں قدم قدم پر بازو پھیلائے نظر آتے ہیں، ان کے درمیان فقیروں کا کیا کام؟ اور جب وہ ان کے درمیان فقیروں کا کیا کام کہتا تو لفظ فقیر پر ایسے لوچ کھاتا جیسے پرانے زمانے کی لمبی گت والی لڑکی پینگ میں اپنی رانوں کی طاقت سے ہلارا بھر رہی ہو۔ فقیروں کا کیا کام؟ فقیروں کا کیا کام ہے مفتی؟ فقیروں کا کیا کام؟ جس نے ظاہر ہی کر دیا وہ فقیر کہاں رہا؟ کیوں آزمی؟ وہ آدمی تو تنکے سے بھی ہولا ہو گیا۔ منصور نے اظہار کر کے ہی تو مار کھائی، سولی پر چڑھ گیا، یار کا بھید کھول دیا، اور بھید کھولنے کی یہی سزا ہے۔ کیوں عماد، ہے کہ نہیں سزا؟ بولو یارو۔ آسمان کے اوپر سرمئی بادلوں کی گہری تہہ تھی اور اس کے نیچے دھند کا طوفان سا آیا ہوا تھا۔ عماد ابھی تک غصے میں تھا اور اس سے اچھی طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ مسعود بھی بڑبڑا رہا تھا اور اعظمی بھی شکایت کر رہا تھا۔ میرے دل پر بھی بڑا بھاری بوجھ تھا، لیکن میں خاموش تھا۔ مفتی ہم سب کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ کوہستانی ہم سب کو اس حالت میں دیکھ کر اندر سے خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور اس کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اس کی گردن اس کے بائیں کندھے پر لگی ہو اور اس کا چہرہ ہماری طرف پھن بن کر اٹھا ہوا ہو۔ عماد نے ایک مرتبہ پھر تڑپ کر کہا، کیا تھا، مر جاتے، ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے؟ دیر ہو رہی تھی، لیڈر نے کہا، اور اندھیرے میں راستہ بھول جانے کا اندیشہ تھا۔ مجبوری تھی عماد، راستہ بھول جاتے تو کیا قیامت آ جاتی راستہ بھول کر؟ مسعود نے غراتے ہوئے کہا، اب نہیں راستہ بھول سکتے، ابھی تو روشنی ہے اور واپس ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے کم و بیش اسی طرح رہے گی، لیڈر نے جواب دیا، اور ہم گرم پانی کی بالٹیوں میں نمک ڈال کر کچھ دیر اپنی تکان دور کر سکیں گے۔ وہاں بیٹھتے تو بہت دیر ہو جاتی مسعود۔ اور میں جو کہہ رہا تھا کہ رات یہیں گزار لیتے ہیں، عماد نے کہا۔ اور میں نے جو وہ کھو ڈھونڈ لی تھی جس کے اندر اخبار بچھے تھے، اعظمی نے کہا۔ تو پھر اس نے روک دیا نا بھائیو، مفتی نے اپنی سواری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے، تمہارے اس کوہستانی نے۔ بالکل ٹھیک روکا صاحب، ادھر رات کے وقت نہیں ٹھہرا کرتے صاحب، یہ پری لوگ اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں، نہ پوچھیں تو بالکل نہ پوچھیں، سالوں سال گزر جائیں، اگر غار بند کر دیں اور کھو کے آگے کھڑا کلام پڑھ دیں تو بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور چھوڑ یار پریاں، حماد نے جل کر کہا، دیکھی ہوئی ہیں میری یہ پریاں۔ میرا اندازہ ہے، مسعود بولا، ہم سیفلی 1.5 گھنٹے تک اور وہاں رک سکتے تھے اور 1 پون گھنٹے میں بڑی آسانی سے واپس اپنی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ اب تو ڈھلان ہی ڈھلان ہے۔ مفتی نے کہا، میرے لیے تو ہر 2 لعنت ہے۔ لیڈر بوزنے کی طرح سوٹی سے اپنی کمر کھجا رہا تھا اور بے چین تھا۔ اس نے حوصلہ کر کے
قدر بلند آواز سے کہا، تم بتاؤ شاہ جی، تم تو بزرگان دین کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے دعوے کرتے رہے ہو، تم سمجھاؤ۔ اس کو کیا پتہ دست بستی ہے ملا کو۔ مفتی نے کہا، یہ تو بھیڑ چال کا ایک لیلا ہے جو قینچی لگوانے کے لیے اپنی پشم پال رہا ہے اور بزرگوں سے گیٹ پاس لے کر انٹرول کے بعد جنت میں جانے کے پلان بنا رہا ہے۔ سنو، مفتی کڑک کر بولا، صاحب حال کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی پہنچا ہوا ولی یا کوئی صاحب کرامت پیر نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی خاص مقام پر ہوتا ہے ٹیک لگا کر اور آسن جما کر، بلکہ وہ ہونے اور نہ ہونے کے مقام سے یکساں طور پر گزر رہا ہوتا ہے۔ صاحب حال میرے ساتھیوں صاحب مشاہدہ نہیں ہوتا کہ تم اسے بزرگ سمجھنے لگو، نہ ہی اس پر کوئی واردات گزر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی خاص تجربے کا نمونہ ہوتا ہے۔ مفتی کی بات سن کر ہم سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ہم اسے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، صاحب حال کوئی مٹی کا مادھو نہیں ہوتا، جذبات سے عاری، بے ضرر یا بے آزار، ایویں سا انسان۔ وہ ایک بیدار شخص ہوتا ہے، چوکس، خبردار، ہر وقت موجود، ہر آن حاضر۔ اس کی راہ میں نام و نمود، عزت و شہرت، حیثیت و منصب کچھ بھی حائل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب چیزیں تو اس کے راستے کی دھول ہوتی ہیں جن پر چل کر وہ حال تک پہنچا ہوتا ہے۔ وہ تو بڑا گرم مزاج، تندخو اور کٹیلا ہوتا ہے، پنجہ مار کر دھکیلنے یا لپٹنے والا نیروبی کا شیر، تیسری آنکھ سے دیکھنے والا اینٹینا صفت زرافہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ صاحب حال پہنچے ہوئے لوگوں اور صاحب کرامت بزرگوں کو ہمیشہ ناگوار گزرتا ہے۔ ہم اپنی اپنی جگہ ساکت و صامت ہو گئے اور ہمیں یاد بھی نہ رہا کہ ہم کون سی جگہ پر کھڑے تھے اور اس وقت کیسا سما تھا۔ مفتی کہہ رہا تھا، صاحب حال صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے گل سمجھ لی ہوتی ہے اور جن کے اندر کا رولا مٹ چکا ہوتا ہے۔ صاحب حال کسی دوسرے آدمی سے مختلف نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیوں، ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آنے کے لیے کچھ نمایاں خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی خصوصیات جن پر کھٹ سے نظر پڑے، جھٹ سے چونکائیں اور اپنی طرف متوجہ کریں۔ لیکن صاحب حال میں نظر آنے والی تو کوئی خوبی ہوتی ہی نہیں، اور چونکہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ صاحب حال ہوتا ہے۔ ہم سب نے نظریں گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو مفتی نے کہا، وہ تو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے اس نے زندگی سے کچھ سیکھا ہی نہ ہو۔ اس سے ہر طرح کی حماقت سرزد ہو سکتی ہے، وہ ہر طرح کی ناتجربہ کاری کا، نادانی کا متحمل ہو، بے شعور، سادہ لوح اور سادہ خاطر ہو، ہر کمی اور ہر کوتاہی کا شکار نظر آتا ہو، اور معمولی، بے معنی اور لایانی کا صحیح ادراک رکھتا ہو۔ اصل بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ معمولی، ادنا، لا شے اور لا مکان ہی حقیقت ہے، اور بے حقیقتی ہی اصل اور امر واقعہ ہے۔ جس چیز کا تت نکالو گے اور جس قدر گہرے جاؤ گے، آخر میں اس کے معمولی، ادنا اور حادث ہونے کا یقین ہی حاصل ہوگا۔ جس قدر گمبھیر آواز میں اعلان کرو گے، اسی قدر ناپائیدار، آنی جانی اور منمنی آواز میں جواب ملے گا۔ اور میرے پیارے دوستو، حقیقتیں کوئی آسمان کے تارے نہیں ہیں، وہ بھی معمولی اور حادث کی حاصل ضرب ہی ہیں، بے حقیقتی کی جمع تفریقیں ہی ہیں۔ مفتی بتا رہا تھا، حقیقت کا کوئی خصوصی منصب نہیں ہوتا، کوئی سندر کلٹ نہیں سجا ہوتا اس کے سر پر، سچ کے آگے کسی قسم کا با ادب، با ملاحظہ ہوشیار نہیں ہوتا۔ سچ تو بس معمولی اور لایانی اور آنی جانی کی آگہی ہوتا ہے، اور یہی آگہی رکھنے والا شخص صاحب حال ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب حال کی تلاش مشکل ہے، یہ کہیں ملتا نہیں، اور جب یہ ملتا نہیں تو اس کے ہاتھ پر بیعت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کے نقش قدم پر چلا کیسے جا سکتا ہے، اور اس کی آگہی سے استفادہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب نے چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمیں پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان کوئی صاحب حال موجود ہے جس کا علم ہونا مشکل ہے۔ اس وقت میرے ساتھی اپنے سوالیہ نظروں سے مجھے گھیر رہے تھے اور میرے اوپر ایکس ریز پھینکنے لگے۔ مفتی نے ان کے عمل کو پہچان کر کہا، صاحب حال ہر کسی کا دل لبھاتا ہے، ہر ایک کے نخرے اٹھاتا ہے، ہر ایک کا رانجھا راضی کرتا ہے، لیکن پکڑائی نہیں دیتا، اور جو کسی کو پکڑائی نہ دے، ڈاہی نہ دے، وہی محبوب ہوتا ہے۔ اور چونکہ صرف اس کو آگہی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بڑا محبوب اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے کسی کو اس کے دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی، اور چونکہ ذات کا سارا معاملہ خبر کا ہے، اس لیے اس کے مشہور ہو جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ خلق کا سارا معاملہ راحت کا ہے، اس لیے وہ نظروں سے اوجھل ہی رہتا ہے۔ لیکن دوستو، مفتی نے انگلی اوپر اٹھا کر اونچی آواز میں کہا، صاحب حال جب بھی تمہارے سامنے آئے گا، سلام کرنے سے پہلے مسکرائے گا ضرور۔ تم زندگی میں پہلی مرتبہ اس مسکراہٹ کا نوٹس لوگے، تمہیں یوں لگے گا جیسے ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے۔
ایسی دنیا جسے سمجھنے کے لیے ایک گرو، ایک ہادی، ایک صاحب حال کی ضرورت ہے، اشد ضرورت۔ اور چونکہ سارے معاملات ضرورت بندھے ہیں، اس لیے ہر راہ تاریک ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں اندھیرا ہے، جہاں احتیاج ہے وہاں اندھیرا ہے، اور جہاں تاریکی ہے وہاں آگہی نہیں۔ ہم سب بے حس و حرکت خالی خولی زمین پر بیٹھے تھے، اور ہمارے سامنے 6-7 قدم کے فاصلے پر کوہستانی ایک پتھر سے ٹیک لگائے جنگلی جھاڑیوں کے پتوں سے پٹاخے چلا رہا تھا۔ وہ جھاڑی سے ایک پتا نوچتا، اس کو اپنے بائیں ہاتھ کی کھڑی مونچھ پر رکھ کر اوپر سے زور سے دوسرے ہاتھ کا دھپا مارتا، چٹاک سے پتا ٹوٹتا اور کھڑی مٹھی کے پاس سے گمک کی چھوٹی سی آواز نکلتی۔ کوہستانی خوش ہوتا اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف دیکھتا۔ ہم سب ایک دوسرے کے اندر بہت گہرے اتر کر ایک دوسرے کے اندھیروں میں یہ تلاش کر رہے تھے کہ ہم میں سے صاحب حال کون ہے ضرور لیکن پتہ نہیں چلتا، اور ہے بھی موجود لیکن پکڑائی نہیں دے رہا، ڈاہی نہیں دے رہا، گرفت میں نہیں آ رہا، لیکن ہے ضرور۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کے لیے پڑھا ڈاکٹر رشیدہ حسن نے، آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بزمی۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ مار سے ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا PO باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ یہ اس کتاب کی کیسٹ نمبر 4 اور آخری کیسٹ ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔